وہی مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ 3,000 سے زیادہ شہروں کے اندر نو کنگز پروٹیسٹ امریکہ اور یورپ کے اندر ہوئی ہے، جس میں لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ایران پر جنگ ختم کی جائے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ریموو کیا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ خود ہی بادشاہ بن چکا ہے۔ 8 ملین یعنی 80 لاکھ لوگوں نے امریکہ کے اندر ان پروٹیسٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ 1 ملین لوگوں نے لندن کے اندر پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہسٹورک مومنٹ ہے یورپ کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی۔ اتنی بڑی پرو ایرانین، پرو پیلسٹینین، اینٹی وار ریلی، اینٹی رائٹ ونگ ریلی، اینٹی ٹرمپ ریلی کبھی تاریخ میں نہیں نکلی، نہ برٹش تاریخ میں نہ امریکن تاریخ میں۔ یہ فوٹیج آپ کے سامنے ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت پولز یہ بتا رہے ہیں کہ صرف 20% لوگ ایران پر جنگ سپورٹ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ جو ہے بکھلا گیا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بات کیا کرنی اور کیا نہیں کرنی۔ ایک ہی پریس کانفرنس کے اندر دو بالکل متضاد باتیں کرتا ہے۔ پہلے کہتا ہے کوٹ وی ہیو ڈسٹرائڈ ایرانز 97% لانچرز دے کانٹ ہٹ اس، یعنی 97% ان کے لانچرز ہم نے تباہ کر دیے، ان کی نہ نیوی ہے، نہ ایئر فورس ہے، نہ ان کی فوج ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے سب تباہ کر دیے۔ 5 منٹ، ٹھیک 5 منٹ بعد کہتا ہے کوٹ ایران ہیز ہٹ دا بگیسٹ یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر فرام 17 ڈفرنٹ اینگلز، وی نیو وی ور ان ٹربل ایوری 32 seconds they hit us، یعنی کہ 17 مختلف اینگل سے انہوں نے آ کے ہمیں مارا اور ہر 32 سیکنڈ کے بعد ہمیں کوئی جہاز اڑانا پڑا یا ہمارے پہ اٹیک ہوا وغیرہ وغیرہ، اس لیے ہمیں پتہ تھا کہ ہم بہت مصیبت میں پھنس گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ 97% ہم نے ان کے لانچز ختم کر دیے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں اسی تقریر کے اندر 5 منٹ بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عالی وہ تو 17 ڈفرینٹ اینگل سے ہم پہ اٹیک کر رہے تھے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی ہم کریں کیا۔ تو بکھلا گیا بالکل، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کرنا کیا، مگر ان سب چیزوں کے باوجود پریس کو کہتا ہے کہ مائی نیکسٹ ٹارگیٹ از کیوبا، ڈونٹ ٹیل اینی ون بٹ مائی نیکسٹ ٹارگیٹ از کیوبا۔ یہ پریس کو کہہ رہا ہے، یعنی کہ ہر جگہ خبر پھیل رہی ہے اور ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ کسی کو بتانا نہیں۔ عجیب و غریب پاگل آدمی کانٹرڈکٹری باتیں کرتا ہے، کہتا ہے آئی کین ٹیک کیوبا اینی ٹائم، میں تو اس کو اٹھا لوں گا، میں اس کو چکوا لوں گا، میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں۔ بھئی یہ ملک ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ایک خود مختار ملک ہے جس نے افریقہ کی اتنی مدد کی، افریقہ کی لبریشن سٹرگلز کی اتنی مدد کی ہے۔ انفیکٹ آپ کو پتہ ہے نا، ساؤتھ افریقہ کی اپارتھائڈ رجیم کو گرانے میں کیوبا کا کلیدی کردار تھا۔ ہمارے ملک میں انہوں نے اتنی مدد کی، 1 ملین سے زیادہ آپریشنز انہوں نے یہاں پہ کیے۔ جب آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ارتھ کویک آیا، اتنی مدد کی جس کی حد صاحب کوئی نہیں۔ ناردرن ایریاز میں آپ جائیں کبھی تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے اپنے بچوں کا نام رکھا ہوا ہے فیڈل کیسٹرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شکر کرتے ہیں فیڈل کیسٹرو کی کہ اس نے اتنے لوگ یہاں پہ بھیجے، اتنے ڈاکٹرز یہاں پہ بھیجے جنہوں نے یہاں کے لوگوں کی اتنی مدد کی، اتنی امداد کی۔ تو اس کیوبا کو وہ بالکل سنف آؤٹ کرنا چاہتا ہے۔ کیوبا ان کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے، اس کی آبادی 7-8 ملین ہے، کچھ بھی نہیں، لاہور شہر سے بھی چھوٹی آبادی ہے اس کی، مگر وہ ان کے لیے کیوں تھریٹ ہے؟ اس لیے تھریٹ ہے کیونکہ ایک غریب ملک جس کو بلاکیڈ کیا ہوا ہے، جس کا آئل انہوں نے بند کیا ہوا ہے، جس کا ستیہ ناش انہوں نے کیا ہوا ہے، وہاں کے لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں۔ کہیں پر بھی ریزسٹنس ہے، امریکہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ویسے تو یہ کہتے ہیں او وی بلیو ان فریڈم آف اسپیچ اینڈ فریڈم آف دس اینڈ فریڈم آف دیٹ اینڈ ایسوسیشن، مگر ریئلٹی بالکل اس کے بالکل الٹ ہے۔ جو بھی ملک ان کے خلاف ریزسٹ کرتا ہے اس کو وہ کچل دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے خلاف اتنا گھنونا اور خطرناک پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اچھے بھلے لوگ، پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں ہاں یار وہ حکومت بڑی خراب ہے، اس کو گرا دیا جائے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ جناب علی وینیزویلا میں ڈکٹیٹر آپ نے ریموو کیا ہے، تو ڈکٹیٹرز کو ریموو کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ اس کویسچن تھا۔ اب کوئی بھی سینسیبل آدمی جواب یہ دیتا جی ڈکٹیٹرز کو ریموو کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جمہوریت آئے گی، لوگوں کو حقوق ملیں گے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ نکولس مڈورو الیکشن جیت کے آیا تھا، ٹھیک ہے، مگر بہرحال وہ تو اس کو ڈکٹیٹر کہتا ہے۔ دا ایڈوانٹیج، دا فائدہ کیا ہے ڈکٹیٹر کو ریموو کرنے کا؟ کہ پھر وینیزویلا کے تیل پر ہم قابض ہو جائیں گے۔ لٹرلی اس نے یہ جواب دیا، ہمارے پاس تیل زیادہ آ جائے گا، ہم ان کے وسائل پر قابو ہو جائیں گے، ڈکٹیٹر کو ریموو کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ یعنی کہ اگر بات لی جائے تو اس سے نتیجہ یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ امریکہ کی نظر میں اور نگاہ میں ڈکٹیٹر وہ نہیں ہے جو کہ بادشاہ ہو کسی ملک کا، جس طرح سعودی عربیہ کا بادشاہ ہے۔ ڈکٹیٹر وہ نہیں ہے جو کہ فوج کے ذریعے آیا ہو، وہ ڈکٹیٹر نہیں۔ ڈکٹیٹر ان کی نظر میں صرف اور صرف وہ ہے جو کہ اپنے ملک کے وسائل اپنے عوام کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور جو کہ امریکہ کے قبضے کو ریزسٹ کرتا ہے۔ یہ ان کی ڈیفینیشن ہے ڈکٹیٹرشپ اور ڈیموکریسی کی۔ اس بات کو سمجھیں اور سمجھ کر پھر اپنی سیاست کریں۔ تھینک یو سو مچ۔